تو پہلے واقف ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنے صحابہ ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ وقف کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ زیادہ تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول ہے، ان کو الگ سے زیادہ کمانے کا اور کسب معاش کا موقع نہیں ملا، لیکن پھر بھی اپنی مالی حیثیت کے مطابق انہوں نے بھی بہت سی چیزیں اللہ کے راستے میں وقف کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقف کا اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا وقف تھا، اور وقف کے جو قوانین ہیں آج، ان قوانین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق ہی کیا ہوگا، یہ مقرر کیا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انہوں نے جو وقف کیا اس کا اصول بیان فرما دیا کہ اس کو بیچا نہیں جا سکتا، یہ کسی کو گفٹ نہیں دیا جا سکتا، بلکہ جو اس کا نفع ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور اپنے بعد کے لیے متولی بھی مقرر فرما دیا کہ میرے بعد اس وقت کی متولی ہوں گی ہم سب کی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، اور اگلا متولی بھی مقرر فرما دیا کہ حضرت حفصہ کے بعد اس وقت کے متولی ہوں گے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات میں نے اس لیے آپ سے کہی کہ آپ وقف کو کوئی عام مالی معاملہ نہیں سمجھیں، یہ اللہ کی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے جس کو خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور آپ کے بلند پایہ صحابہ نے، رفقا نے فرمایا ہے، اور ایک ایسی اچھوتی عبادت ہے، کتنا بڑا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے عمل کا رشتہ اس سے کٹ جاتا ہے۔ ہم زندگی میں نماز پڑھتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ بلا لے پھر نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی موت کے بعد بھی اس سے اس کا رشتہ قائم رہتا ہے۔ اس میں ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم ينتفع بہ، ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ کسی عالم نے کوئی کتاب لکھی، ان کے بعد بھی وہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، کسی عالم نے کوئی ادارہ قائم کیا، مدرسہ قائم کیا، ہمارے اس ملک میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، جامعہ نظامیہ قائم ہوا، جن بزرگوں نے ان اداروں کو قائم کیا وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن ہزاروں لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اٹھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے۔ تو یہ ہے علم ينتفع بہ۔ کوئی بھی ایسا علمی کام، علم دین کا کام، جس سے اس کی موت کے بعد بھی لوگ نفع اٹھاتے رہے۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی، ولد صالح یدعو لہ، آدمی اپنے پیچھے صالح اور نیک اولاد کو چھوڑ کر جائے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے۔ صالح اور لائق اولاد اپنے باپ کے لیے دعا کرتی ہے، اور نالائق اولاد مرنے کے بعد بھی اپنے باپ کی شکایت ہی کرتی ہے، فلاں کو تو اس کے باپ نے اتنا دیا، فلاں کے لیے اتنا چھوڑا، میرے باپ نے کچھ نہیں چھوڑا۔ ولد صالح یدعو لہ، نیک لڑکا، فرما بردار لڑکا، اللہ سے ڈرنے والا لڑکا چھوڑا ہو، ایسی تربیت اس کی ہو کہ جو اس کے لیے دعا کرے۔ اور تیسری چیز فرمائے، صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جس کا نفع جاری رہے، مسلسل چلتا رہے۔ جیسے آپ نے ابھی سنا، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خریدا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اور آپ کی فرمائش پر انہوں نے خریدا، اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے کہیں بورول کھدوا دیا،
آپ نے کہیں کوئی ایسا مکتب قائم کر دیا جس سے مسلمان بچے دین کی بیسک تعلیم حاصل کریں. آپ نے یتیم خانہ بنوا دیا، آپ نے مسافر خانے بنوا دیے. یہ ہے صدقۃ جاریہ، نیکی کا، خیرات کا ایسا کام جس کا نفع جاری رہے. نفع بھی جاری رہے گا، آپ کے لیے اس کا ثواب بھی جاری رہے گا. تو یہ جو وقف ہے یہی صدقۃ جاریہ ہے. ایسا صدقہ، ایسے خیرات کا کام جس کا نفع اس کے بعد بھی جاری رہے. حکومت سے تو اپنی لڑائی ہے اور انشاءاللہ ہمیں پوری قوت اور ہمت کے ساتھ اس لڑائی کو لڑنا ہے. لیکن میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے ہماری زندگی میں اس عبادت کا تصور ختم ہو گیا. اگر آپ کسی پڑھے لکھے دیندار دینی کام کرنے والے مسلمان سے پوچھئے کہ بھئی عبادتیں کتنی ہیں، تو وہ کہیں گے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. شاید آپ نے کسی کی زبان سے سنا ہو کہ ایک عبادت وقف بھی ہے، اور ایسی عبادت ہے جس کو خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق صدقہ جاریہ کرنے کی، ایسا عمل کر کے جانے کی کوشش کیجیے جس سے امت کو، سماج کے غریب لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچتا رہے. اور اس کے لیے ہمارے یہاں وقف علی الاولاد بھی ہے. آپ اپنے خاندان کے لیے بھی وقف کر سکتے ہیں. یہ ہمارا وقف ہے، یہ ہماری اولاد کے لیے ہے. آپ اس میں شرطیں بھی لگا سکتے ہیں کہ ہماری اولاد میں، ہمارے خاندان میں جو بچے یتیم ہو جائیں گے اس وقف سے ان کی مدد کی جائے گی. جو عورتیں بیوہ اور مطلقہ ہو جائیں گی اس وقف سے ان کی خدمت کی جائے گی. تو ہمیں اس سنت کو، جو مسلمانوں کی بہت بڑی سنت رہی ہے، اس سنت کو جاری رکھنا چاہیے. رکھیں گے انشاءاللہ. اب میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے ملک میں وقف کا قانون پہلی دفعہ تو انگریزوں کے زمانے میں آیا تھا. پھر بعد میں ملک کے آزاد ہونے کے بعد آیا. 1995 میں مسلمانوں کے بہت مطالبے کے بعد ایک جامع قانون آیا، اور اس میں بھی بہت سے نقائص تھے. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس وقت جو اس کے ذمہ دار تھے جناب کے رحمان خان صاحب، ان کے ساتھ بیٹھ کر، میں بھی اس میں شامل تھا، ایک دفعہ پر گفتگو کر کے اس وقت کے قانون کو نہایت جامع بنایا گیا. ایک مطالبہ جو تھا مسلمانوں کا، وہ مطالبہ اس میں پورا نہیں ہو سکا. حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ ہم اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. بقیہ تقریباً تمام مطالبات اس میں تسلیم کر لیے گئے تھے. اس قانون کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بدلنا کیا، اوقاف کی املاک کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر وقف کا یہ قانون منظور ہو گیا، خدا نخواستہ، تو یہ ملت اسلامیہ کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوگا، اور اس ملک کے دستور کے لیے بھی وہ ایک سیاہ دن ہوگا. انشاءاللہ ہمارے بیرسٹر صاحب زیادہ بہتر طور پر آپ کو سمجھائیں گے. میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں. 2013 کے قانون میں وقف بذریعہ استعمال کی شق رکھی گئی. اگر کوئی چیز کسی خاص حیثیت سے استعمال ہو رہی ہے تو اس کی اس حیثیت کو تسلیم کیا جائے گا. کوئی چیز مسجد کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، قبرستان کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، درگاہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، اس کو اسی حیثیت سے وقف مانا جائے گا. اب اس قانون کے تحت گورنمنٹ آپ سے ڈاکومنٹ مانگ سکتی ہے. آپ اس کا دستاویز دیجئے، آپ اس کا ثبوت دیجئے، کس نے وقف کیا، کب وقف کیا گیا.
اگر خدا نخواستہ یہ قانون منظور ہو گیا تو ممکن ہے کہ فوری طور پر گورنمنٹ اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرے امن و امان کے لیے، لیکن آج سے 50 سال کے بعد ایسے فرقہ پرست لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہماری کوئی جگہ محفوظ نہیں رہے گی۔ آپ سوچئے اگر مکہ مسجد کے بارے میں بھی ہم لوگوں سے ڈاکومنٹ مانگے جائیں، کیا ہم لوگ دے سکتے ہیں؟ آپ ہی کے شہر میں سینکڑوں مسجدیں ہیں، کیا ہر مسجد کے لیے جو مدتوں سے مسجد کے طور پر استعمال ہو رہی ہے کیا کاغذی ثبوت موجود ہیں؟ ملک بھر میں یا خود ہماری ریاست میں جو سینکڑوں قبرستان ہیں، کیا آپ ان کے لیے دستاویزی ثبوت فراہم کر سکتے ہیں؟ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان تمام چیزوں کو گورنمنٹ اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرے گی۔ ابھی آپ نے سنا 3,500 مسجدوں پر وی ایس پی والوں نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ مندر تھی، اس پر زبردستی مسجد بنایا گیا ہے، جو بالکل جھوٹ ہے۔ لیکن ابھی ان کو کہنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں۔ کل وہ کہیں گے کہ اچھا آپ اس کو مسجد کہتے ہیں، لائیے اس کا دستاویز لائیے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا زیادہ نقصان پہنچے گا۔ ہماری تمام مسجدیں، مدرسے، قبرستان، درگاہیں سب کے سب خطرے میں پڑ جائیں گے۔ دوسرا پہلو، آپ کے شہر میں مسجدیں ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کی مسجد کی جو کمیٹی ہوگی اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے، مسلمان ہی انتظام کریں گے، صدر مسلمان ہوں گے، معتمد مسلمان ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ مساجد کا نظم، مساجد کو وہ لوگ آباد کریں گے جو اللہ پر و آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ اس قانون کے تحت وقف کونسل میں بھی اور وقف بورڈ میں بھی لازماً 2 غیر مسلم ممبروں کو بھی رکھا جائے گا۔ پورے مسجد کمیٹی میں، پورے مسجد کمیٹی، ہر مسجد کمیٹی میں گورنمنٹ نامینیٹ کریں گے، ہر مسجد کمیٹی میں دیکھیے۔ اور ہمارے جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، ایڈوائزر ہیں ہمارے بورڈ کے، انہوں نے جوڑ کر بتایا کہ اس قانون کے اعتبار سے وقف کونسل میں ایز اے ممبر اور ایز اے عہدہ، چونکہ جتنے عہدے تھے یہ مسلمان رہیں گے، اس مسلمان کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ اس لحاظ سے 14 غیر مسلم اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور جو وقف بورڈ ہے اس میں 7 غیر مسلم شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ سوچئے، آپ کا ادارہ ہے، ابھی آپ نے سنا ہماری مسجدیں ہیں، اس کے ذمہ دار غیر مسلم ہو جائیں، نہ یہ انصاف کی بات ہے، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اور نہ ہمارے ملک کے دستور سے یہ چیز بیل کھاتی ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں جو ان کی مذہبی استھل ہیں، آشرم ہیں، مندر ہیں اور مختلف دوسرے ادارے ہیں، ہمارے سکھ بھائیوں کے ہاں ان کے ادارے ہیں، ان کے ہاں یہ شرط ہے کہ اس کے ہر ممبر کا ہندو ہونا ضروری ہے، سکھ ہونا ضروری ہے۔ ہم کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ مسلمانوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کو بھی اس میں شامل کیجیے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ سوچئے کہ یہ کتنا خطرناک قانون ہوگا۔ آپ کے جو مذہبی ادارے ہیں، جو مذہبی مقامات ہیں، وہ بھی آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں۔ اور ایک مثال میں دوں آپ کو، اب وقف کے اس نئے قانون کے تحت اگر کسی غیر مسلم نے اسلامی مقاصد کے لیے وقف کیا ہو تو اس کو نہیں مانا جائے گا۔ بظاہر تو آپ کو یہ بات کوئی زیادہ نقصان دہ نہیں محسوس ہوگی، اس لیے کہ آج ہمارے سماج میں نہ مسلمان کسی مندر کو کچھ دان کرتا ہے، نہ ہمارے ہندو بھائی مسجدوں پہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ پچھلی تاریخ دیکھیے، ہمارے ملک میں مختلف علاقوں میں مسلمان بادشاہوں اور نوابوں کی حکومت رہی ہے۔ انہوں نے بڑی مقدار میں
غیر مسلم مذہبی مقامات کے لیے وقف کیے، اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کو سب سے زیادہ برا کہا جاتا ہے، کوسا جاتا ہے، سب سے زیادہ ہندو مذہبی مقاصد پر انہوں نے وقف کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں بہت سے ہندو راجے رجواڑے بھی تھے، ان کی رعایا مسلمان تھی، انہوں نے اپنے مسلمان رعایا کا خیال رکھتے ہوئے مسلمانوں کے لیے، مسجدوں کے لیے، بزرگوں کے مزارات کے لیے، درگاہوں کے لیے بہت سی جائیدادیں وقف کی۔ خود ہماری اس ریاست میں راجہ کشن پرساد کے کئی اوقاف ہیں مسلمانوں کے مسلم مقاصد کے لیے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سب چیزیں آپ کے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ تو اتنی زیادہ خامیاں ہیں اس میں کہ سیدھا سادہ مطلب اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوقاف کو ہڑپ لو، مسلمانوں پر جاب کا دروازہ بند کر دیا گیا، مسلمانوں کا ریزرویشن تو گویا ایک گالی سمجھتی ہے حکومت اس کو۔ تو ہم تو تم کو کوئی روزگار نہیں دیں گے، لیکن اب جو تمہارے پاس جو املاک ہے اپنے دینی اور ملی مقاصد کے لیے، وہ بھی تمہارے ہاتھ میں نہ ہو، وہ بھی ہم لے لیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ بہت ہی خطرناک قانون ہے۔ ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے قبرستان، ہماری درگاہیں، یہ سب کے سب غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہماری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو بڑی اہمیت کے ساتھ لیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اپوزیشن لیڈروں سے مل رہا ہے، انڈیا اتحادیوں سے بھی مل رہا ہے، جو جوائنٹ کمیٹی بنی اس کے ارکان سے بھی اس نے ملاقات کی، اور ابھی بھی ہم لوگ یہ کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہم لوگوں نے بورڈ نے ایک مہم یہ شروع کر رکھی ہے کہ تمام لوگ ای میل کے ذریعہ، اس کا بارکوڈ بھی اخبارات میں آ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اپنی رائے اس وقف ترمیمی بل کے بارے میں آپ کمیٹی تک پہنچائیے، اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیجیے اور یہ بتائیے کہ یہ ہمارے لیے بالکل ناقابل قبول ہے۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بہت ہی قابل احترام دوست محترم جناب اسدالدین اویسی صاحب، جو اس وقت پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی زبان ہے، اور میں ان کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں، میں پیچھے میں بھی کہتا ہوں، کسی خوف کے بغیر، کسی لالچ اور طمع کے بغیر، اور صرف جذبات میں مشتعل ہو کر نہیں، دلیل کی قوت کے ساتھ جس طرح یہ اپنی بات پیش کرتے ہیں، دل سے دعا نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اقبال میں ترقی عطا فرمائے اور ان سے ملت کی ترجمانی کی زیادہ زیادہ خدمت لے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ تو ہم بہت شکر گزار ہیں اس کمیٹی کے کہ آپ نے اس کی کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں تلنگانہ کے اضلاع میں شاید یہ پہلا پروگرام ہے وقف پر، اور زیادہ سے زیادہ اس پروگراموں کو آگے بڑھائیے، پروگرام کیجیے۔ ایک جمہوری ملک میں عوام کی آواز کی بڑی طاقت ہوتی ہے، اور ہم یہ طاقت پوری قوت کے ساتھ حکومت تک اور مجاز اداروں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اس مہم میں ملت اسلامیہ کو کامیابی سے نوازے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ میں بہت مشکور ہوں ہمارے جناب خالد شیخ اللہ رحمانی صاحب کا کہ آپ ہمارے درمیان آ کر آج کے اس اجلاس کو مخاطب کیا۔ میں اس خاطر کے نقیب الملت کو مخاطبت کا دعوت ہوں۔ میں ایک بات آپ کے گوش گوار کرنا چاہتا ہوں نقیب الملت صاحب کے، کہ جب کبھی بھی اس ملک میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوئی، ابوبکر کی سرزمین سے آپ کی ہدایت پر مسلمانوں نے لبیک کہہ کر
ایک جلسوں کا آغاز کیا اور یہاں کی تحریک الحمدللہ سارے ملک کو پھیلی اور ہمیں شرف حاصل ہے کہ آپ کی قیادت نے ہمیں یہاں پر ایک جا کیا، تمام جماعتوں کے قائدین کو متحد کیا. ہم متحد ہو کر آپ کے درمیان آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کی زبان آپ کی آواز میں آواز ملانے کے قابل ہوئے. میں بہت بہت مشکور و ممنون ہوں جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا کہ انہوں نے. میں اب نقیب ملت جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ مخاطب کریں. فوٹوگرافرز کی ایک خواہش ہے، آپ ایک بار ہاتھ اٹھائیں. کچھ بھی نہیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. ذرا ڈیش پر غیر ضروری گڑبڑ مت کیجیے پلیز، مہربانی. میں اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرپرست جلسہ محترم جناب سید عبدالرزاق شاہ قادری صاحب، سجادہ نشین مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اس جلسے کے کنوینر جناب محمد تقی حسین تقی صاحب، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جناب علامہ مولانا مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب، صدر دارالافتاء جامعہ نظامیہ جناب ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد صاحب جماعت اسلامی ہند، میرے بھائی جناب عبید اللہ کوتوال صدر نشین اقلیتی فائنانس کارپوریشن تلنگانہ، جناب ڈاکٹر متین الدین قادری صاحب رکن مسلم پرسنل لا بورڈ، حضرت مولانا نعیم کوثر رشادی صاحب صدر سبیل ٹرسٹ محبوب نگر، جناب آنند گوڑ صاحب صدر نشین بلدیہ محبوب نگر، جناب خواجہ فیاض الدین انور پاشا صاحب نگران جلسہ و سرپرست ملی محاذ، عبدالہادی صاحب ایڈوکیٹ صدر ضلع مجلس اتحاد المسلمین، جناب جابر بن سعید الجابری صاحب انچارج و کوارڈینیٹر مجلس اتحاد المسلمین ضلع محبوب نگر، جناب محمد شبیر احمد نائب صدر نشین بلدیہ، جناب سید سعادت اللہ حسینی بلدیہ فلو لیڈر، جناب عبد الرحمن سابق صدر نشین مارکیٹ کمیٹی، جناب حافظ ادریس سراجی کنوینر ملی محاذ، جناب ذاکر ایڈوکیٹ صاحب اراکین بلدیہ مجلس اتحاد المسلمین، عبدالرشید مشتاق صاحب، محی الدین صاحب، محمد جہانگیر سابقہ کونسلر و محمد محبوب صاحب، اتر پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب جو اتر پردیش سے تشریف لائے جناب شوکت علی صاحب، معزز حاضرین کرام، ابھی آپ اور ہم نے علماء کرام کے بصیرت افروز خطابات کو سنا. عزیزان ملت، یہ جلسہ اس لیے منعقد کیا گیا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے کہ پورے ملک میں
جو نریندر مودی کی حکومت نے وفد کے تعلق سے جو بل پارلیمنٹ میں پیش کیا، اس کی ہم تمام کو مخالفت کے لیے اور اس وقف بل میں جو قانون بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ طے کیا کہ پورے ملک میں اس طرح کے اس بل کے خلاف احتجاجی جلسے کیے جائیں گے، عوام میں ایک شعور کو بیدار کیا جائے گا اور عوام کو یہ بتایا جائے گا کہ کیسے یہ جو بل مودی کی حکومت نے پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے یہ ہمارے آئین، ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، یہ بھارت کی آئین سمویدھان کی دفعہ 14 کے خلاف ہے، دفعہ 25 اور 26 کے خلاف ہے، اور یہ بھارت کی آئین میں جو ہم کو مذہبی آزادی دی گئی ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو اصل مدعے پہ آنے سے پہلے یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ پچھلے 10 سال میں 2014 میں نریندر مودی اس ملک کے وزیر اعظم بنے، اور جیسے ہی وہ وزیر اعظم بنے انہوں نے ٹرپل طلاق کا ایک غلط قانون بنایا جس سے مسلم خواتین کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ الٹا مسلم خواتین کا اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ پھر نریندر مودی نے 2019 میں دوبارہ ان کو بھارت کی عوام نے وزیر اعظم بنایا تو انہیں پھر سے ٹرپل طلاق کے قانون کا بل لایا، اور اس کے بعد UAPA جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ، اس قانون کو جس کو کانگریس نے بنایا تھا، پھر 2010 میں چدمبرم ہوم منسٹر تھے، اس کو اور سخت کیا، اور 2019 جولائی میں نریندر مودی نے اس قانون میں اتنی ترمیم کر دی کہ جو کوئی بھی اس قانون میں گرفتار ہوتا ہے سب سے زیادہ اس میں مسلمان، دلت، آدیواسی اور انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس قانون کو جب بنایا جا رہا تھا میں نے پرزور طریقے سے اس قانون کی مخالفت کی۔ اب اس قانون کے ذریعے آج دلی میں جو گڑبڑ ہوئی تھی CAA کے احتجاج کے بعد، پچھلے 4.5 سال سے نوجوان بچے اور بچیاں جیل میں ہیں، ان کی بیل نہیں ہو رہی ہے۔ وہ قانون بنایا تو ایک عیسائی سٹین جس کا نام تھا 85 سال کا بوڑھا، جس کو جیل میں اپنی ضعیفی کی وجہ سے وہ پانی نہیں پی سکتا تھا، اس کو سٹرا ڈال کر پانی پینا پڑتا تھا، اس قانون کی وجہ سے جو جیل میں تھا، نریندر مودی کی حکومت نے اور جیل کے ذمہ داروں نے اس 85 سال کے بوڑھے کو اپنا پانی پینے کے لیے سٹرا نہیں دیا تو جیل میں ہی مر گیا۔ بھیما کورے گاؤں میں UAPA کا استعمال ہوا، جیل میں ہے۔ پھر نریندر مودی نے CAA کا قانون بنایا، اور وہ قانون بنا کر صرف مسلمانوں کو اس میں شامل نہیں کیا، بولا یہ گیا تھا کہ بہانہ یہ بنایا گیا تھا کہ ہمارے جو ہندو بھائی افغانستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہے، ان کو جب بھارت آتے ہیں تو ان کو سٹیزن شپ دیا جائے گا۔ بھارت کی عوام کو جھوٹ بولا گیا کہ کوئی قانون نہیں ہے، ہندو، عیسائی، سکھ جو بنگلہ دیش، پاکستان، بنگلہ دیش کے ان کو بھارت کی سٹیزن شپ نہیں دی جا سکتی، یہ جھوٹ پھیلایا گیا تھا، جبکہ قانون تھا۔ مگر مقصد کیا تھا CAA کا کہ جب CAA کا قانون بنے گا تو NPR اور NRC کے ذریعے بھارت کے مسلمانوں کو انہی کے ملک میں
ان کو سٹیزنشپ سے، شہریت سے، اس سے ان کو چھین لیا جائے. اس کی مثال میں نے دیا، آج بھی دے رہا ہوں. آسام میں سپریم کورٹ کے ماتحت NRC ہوا، اس میں 20 لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے، جس میں 2 یا 3 لاکھ کے قریب مسلمانوں کے نام نہیں آئے. ان 2 لاکھ مسلمانوں کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو فارنرز ٹریبیونل کے پاس جا کر اپنی بھارت کی ناگرکتا یا شہریت کو ثابت کرنا پڑے گا، اور دوسرے جو نان مسلم ہیں ان کو CAA سے ہم شہریت دے دیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آسام کا مکھیہ منتری کہہ رہا ہے. ٹرپل طلاق کا قانون، CAA کا قانون، UAPA کا قانون، یہ نریندر مودی کی حکومت نے بنایا. اب یہ قانون بنانے جا رہے ہیں وقف کا. یہ وقف کو مضبوط بنانے کے لیے نہیں. اگر پوری دنیا میں اگر کوئی جھوٹوں کا سردار ہے تو اس کا نام نریندر مودی ہے. تو اس کو سمجھنا پڑے گا. پھر نریندر مودی نے کہا تھا اپنی اس حالیہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں، کیا کہا تھا کہ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں، ہمارے ہندو بہنوں کے گلوں سے منگل سوتر چھین کر ہم کو دیا جائے گا، بھینسوں کو ہمارے ہندو بھائیوں سے چھین کر مسلمانوں کو دیا جائے گا. یہ مودی نے کہا تھا راجستھان میں اپنے بھاشن میں. اور اب حکومت ان کی بن کے 100 دن بھی نہیں ہوئے، آپ نے وقف کا قانون لا لیا. 100 دن بھی نہیں ہوئے. سب سے بڑا مدعا اس ملک میں بے روزگاری کا ہے. چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، دلت ہو، آدی واسی ہو، اپر کاسٹ ہندو ہو، کوئی بھی ہو، وہ نوجوان کے پاس روزگار نہیں ہے. وہ روزگار کے لیے تڑپ رہا ہے، مگر نریندر مودی کو اس کی فکر نہیں ہے. کسان خودکشی کر رہے ہیں، دھرنا دے رہے ہیں دلی کے بارڈر پر کہ MSP ملنا چاہیے. مودی کو اس کی فکر نہیں ہے. چین ہماری 2000 اسکوائر کلومیٹر زمین پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا. نریندر مودی کہہ رہے کہ میں اور چینی انجینئروں کو بھارت میں آنے کا ویزا دوں گا اور تم پیسہ انویسٹ کرو بھارت میں. آپ اندازہ لگائیے ہمارے وزیر اعظم کی، ان کی حکومت کی ذہنیت کا، کہ روزگار، بے روزگاری مسئلہ ہے نہیں، کسان پریشان ہے نہیں، مگر کس کے پیچھے پڑ گئے؟ مسلمانوں کے پیچھے. اور کیسے پیچھے پڑے؟ میں آپ کو حالیہ 3-4 دن کے واقعات بتا رہا ہوں، جا کر آپ چیک کر لیجئے. 25 اگست کے دن تریپورا میں رانی بازار میں مسلمانوں کی جائیدادوں پر حملے کیے گئے، جلایا گیا. 30 مسلم پریواروں کو، فیملیز متاثر ہوئے. 10 گھروں کو توڑا گیا، لوٹا گیا. 11 گاڑیوں کو جلا دیا گیا. 6 دکانوں کو برباد کیا گیا. 3 بھینسوں کو لوٹ لیا گیا. اور مسلمانوں کے پاس جو 4 گائے تھی اس کو بھی چھین کر لے کر گئے. پھر اوڈیشہ کٹک میں یہ جو نام نہاد گاؤ رکشک ہیں، ان کو رکشک بولنے کے بجائے راکشس کہنا بہتر ہوگا. انہوں نے ایک ٹرک کے اوپر ایک مسلمان ڈرائیور کو رسی سے باندھ دیا اور اس کی خوب پٹائی کی، مارا اس کو. 28 اگست کے دن اشرف علی سید حسین جو 40 گاؤں مہاراشٹرا کے ہیں، جو جلگاؤں سے کلیان جا رہے تھے، تو ان کے پاس ٹرین میں جب کوئی سفر کرتے ہیں تو کھانا رکھ کے جاتے ہیں. وہاں پر بلوائیوں نے، ماپ نے اس ضعیف کو، 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، ان سے پوچھا کہ بتا تیرے اس ڈبوں میں کیا ہے؟ تو اشرف علی سید حسین صاحب نے کہا کہ اس میں بھینس کے گوشت کا سالن ہے. مہاراشٹرا میں بھینس کے کاٹنے پر پابندی نہیں ہے. تو ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، خوب مارے ان کو.
ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں مارنے کی مسلمانوں کی. یہ گروپ میں مارتے ہیں, 1 to 1 کبھی نہیں آتے حرامزادے یہ پورے. گروپ میں آتے ہیں, گروپ میں ایک ضعیف بوڑھے کو مارے ہیں. آپ بتائیے کہ تمہارا باپ بھی تو اس طرح کی عمر کا ہوگا ظالموں. تم نے ایک 70 سال کے بوڑھے کو جو کہہ رہا ہے کہ بھائی بھینس کا گوشت ہے, وہ کلیان میں اترنا چاہتے تھے, ان کا اسٹیشن کلیان تھا تو بولے نہیں اتر سکتے, اور ان کے جیب سے 2800 روپے بھی چھین لیے یہ تمام ظالم لوگ. موبائل فون چھین لیے اور دھمکی دی کہ اگر پولیس میں کمپلین کریں گے تو تمہاری جان لے لی جائے گی. ریلوے کی پولیس نے کہا کہ نہیں سیٹ کا جھگڑا تھا, سیٹ کا جھگڑا نہیں تھا. اچھا آپ کو معلوم وہ جو مارنے والے کیوں جا رہے تھے کلیان کو, وہ جلگاؤں سے کلیان کیوں جا رہے تھے؟ وہ پولیس میں بھرتی کا ایگزام لکھنے جا رہے تھے. یہ پھر کل میری بات ہوئی اشرف علی سید صاحب سے, میں ان سے بات کیا فون کر کے, ہمارے مجلس کے ذمہ دار ان کے ساتھ گئے دوبارہ ریلوے اسٹیشن کو کمپلین کرانے کے لیے. بعد میں پھر جب ویڈیو عام ہو گیا, ان سے جو سلوک کیا گیا, تو حضرت ریلوے پولیس کو ذرا شرم آئی. پہلے تو بولے نہیں سیٹ کا جھگڑا ہے, خیر کیسز بک کرے. اس کے بعد 26 سالہ یہ چکی ددری ہریانہ میں ہے, 26 سال کے صابر مالک جو مغربی بنگال کے لیبر ہیں, ان کو ان ظالموں نے دکان پر بلایا, اور کیا بول کر بلایا, کیونکہ یہ صابر جو ہے یہ خالی پلاسٹک کے بوتل کا کاروبار کرتے, اور جیسا صابر ملک گیا اس کو خوب مارنا شروع کر دیے کہ تو گوشت کھاتا ہے. اس کا ویڈیو ہے, دیکھ لو آپ, زمین پر روڈ پر مار رہے ہیں لوگ. آ کر ہندو لوگ آ کے بولے کیا کر رہے تم, کیوں مار رہے اس کو؟ تو بولے ٹھیک ہے تمہارے سامنے نہیں مارتے, اس کو دوسری جگہ لے کر گئے. اتنا مارے کہ صابر ملک مر گیا, اور 5 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اگست 25 کو شادھول ایک جگہ ہے مدھیہ پردیش میں, ایک دلت پریوار کے بچے کو ظالموں نے اس کو خوب مارا اور بولا کہ مرغا بن, اس کی توہین کی, ذلت کی. پھر بہار سیتامڑھی میں کنچن مسجد چھوڑ کے چلے جاؤ, بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے تم نہیں دیکھ رہے. پھر اس کے بعد اتر پردیش میں ایک سماجوادی پارٹی کے نیتا ہیں, لیڈر ہے حاجی محمد رضا ان کا نام. یہ باخر گنج فتح پور کے رہنے والے, کیونکہ وہ فتح پور کی سیٹ پر بی جے پی ہار گئی, سماجوادی کا ایم پی جیت گیا, تو حاجی محمد رضا مودی کے خلاف تقریر کر دیے. تو وہاں کی یو پی کی حکومت نے حاجی محمد رضا کی 3 سٹوری کی بلڈنگ کو ڈیمالش کر دیا کہ یہ غنڈا ہے, مافیا ہے. پوری بلڈنگ کو ان کی توڑ دیے, کیونکہ سلطان پور سے بی جے پی نہیں جیت پائی تھی. پھر یو پی بجنور میں ایک مسلم ٹیچر ہے عائشہ پروین, اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا کہ یہ ہندو ہماری بیٹیوں کو تلک لگا کرانے نہیں دے رہی ہے. ہیڈ ماسٹر نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ پروین اسکول میں رہے, تو اس پہ یہ الزام لگا دیا. تحقیقات کے بعد معلوم ہوا الزام جھوٹا ہے. مراد آباد میں ایک مسلمان بچے کو گلی کے لوگ خوب پیٹ دیے جو دودھ لانے گیا. کیوں پیٹے اس کو؟ نہیں یہ لڑکیوں کو چھیڑا. اس کا باپ بیچ میں آ کے بولا یہ کیمرہ لگے ہوئے چیک کر لو اگر میرا بیٹا ہے تو. نہیں, ہم بول دیے, خوب پیٹے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اتراکھنڈ میں یہ گاؤں راکشسوں نے, گاؤں رکشک ایسا کام نہیں کر سکتا ہے, راکشس ہے. وہاں پر ایک بچہ ہے وسیم اس کا نام ہے, اس کو پکڑ کر مارے اس کو. وسیم پھر چلا گیا. پھر اس کے بعد الزام اس کے ماں باپ یہ لگا رہے ہیں کہ حضرت پولیس نے وسیم کو
کنویں میں ڈھکل دیا. ایک چھوٹا تالاب تھا. وسیم ایک باڈی بلڈر تھا, بہترین تیراک تھا. ان کے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اس کو تالاب میں جب پھینک دیا, وسیم تالاب سے نکل کر کنارے پہ آیا تو پولیس والے پھر مارے اس کو. چشمدید گواہ ہے. تو پولیس نے ان کو ڈرا دیا. بعد میں جب وسیم کی لاش نکلی تو وسیم کے پیروں کو رسیوں سے باندھ دیے. بندھی ہوئی رسی تھی, چہرے پر زخم تھے. اور پھر آگرہ کی جامع مسجد میں ایک صاحب پہنچ گئے, گوپال ان کا نام, کہ نہیں جامع مسجد کے نیچے مندر ہے, میں پوجا کروں گا. تو یہ پھر اس کے بعد آسام کے چیف منسٹر ہیں بی جے پی کے, انہوں نے کہہ دیا کہ لوور آسام کے لوگ اپر آسام میں نہیں جا سکتے. کیوں؟ آپ کی باپ کی جاگیر ہے آسام. بھارت کے سمویدھان میں آرٹیکل 19 کیا ہے؟ رائٹ ٹو پروفیشن ہے, میں کوئی بھی کاروبار کر سکتا. نہیں, چیف منسٹر وہ نہیں. اسمبلی میں بول رہے لوور آسام کے میاں مسلمان اپر آسام میں نہیں آنے دوں گا. جب لوگوں نے ایوان میں بتایا گیا کہ تم تو مکھیہ منتری ہو, تم تو بھارت کے آئین پر تم نے حلف لیا, بولے کچھ بھی نہیں, میں بول رہا ہوں نہیں آنا میاں مسلمان. پھر وہیں پر آسام کے مکھیہ منتری نے کہا کہ آسام اور میگھالیہ کا بارڈر ہے قریب, تو میگھالیہ میں ایک USTM مسلمان صاحب نے یونیورسٹی بنائی. تو آسام کا چیف منسٹر بولتا کہ وہ USTM یونیورسٹی جو مسلمان نے بنائی پہاڑوں کو کاٹ کے بنائی, اس لیے پانی آ رہا گوہاٹی میں. یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر آسام کے مکھیہ منتری بولتے ہیں کہ آسام میں ترکاری کی قیمت بڑھ گئی, یہ میاں مسلمان ذمہ دار. ان کا ایک منسٹر ہے جو لوور آسام سے مسلمان لیبر کو لے کر گیا, 15 لاکھ بقایا تھا تو خوب پیٹے, اس کا ویڈیو بنائے, اتنا مارے ان لوگوں کو. پولیس سے فائر ہوا, کسی کو نہیں پکڑ سکے. پھر مدھیہ پردیش میں حاجی شہزاد علی, حاجی شہزاد علی کانگریس کے لیڈر ہیں. 20,000 اسکوائر فٹ کا نیا گھر میں ابھی سامان گیا, خالی منتقل ہونے والے تھے. انہوں نے ان تمام ذمہ داروں نے, مدھیہ پردیش میں چھترپور ایک علاقہ ہے, حاجی شہزاد علی ذمہ دار ہے وہاں پہ مسلمانوں کا. انہوں نے جا کر SDM, جس کو ہم RDO کہتی ہیں, ڈپٹی کمشنر, پولیس کے اداروں پر جا کر میجر دیا کہ بھائی وہ جو ملون جس نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی, اس کو گرفتار کیا جائے. پتھراؤ ہوا. ارے جس کو SDM پکڑ کے بول رہا میاں رکاؤ, شہزاد علی رکاؤ, وہ رکانے کی کوشش کی, ان کو بھی پتھر لگے. تو بعد میں بلڈوزر لا کر 20,000 اسکوائر فٹ کے نئے گھر کو نست و نابود کر دیے, زمین دوز کر دیے. ان کی 3 گاڑیاں تھی فارچونر, پوروں کو برباد. اب بعد میں وہاں کی مدھیہ پردیش حکومت بولتی ہے نہیں وہ FTL میں گھر بنا ہوا تھا. سمجھے آپ بات کو, وہ گھر FTL میں بنا ہوا تھا اس لیے ہم توڑ دیے اس کو. بنتے وقت کیا تمہارے منہ میں گلاب جامن تھا یا تم کو تمہاری اماں کا چہرہ نظر آ رہا تھا اس میں؟ 20,000 اسکوائر فٹ کا گھر بن کے سامان نہیں, FTL کا ایریا تھا, آپ نے اس کو. مگر میں سلام کرتا ہوں حاجی شہزاد علی جو آج اس جگہ پر نہیں ہے, مگر حاجی شہزاد علی نے بیان دیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت کے لیے میں احتجاج کیا. ایک ایسا گھر نہیں, میں ایسے ہزاروں گھر کو آقا پہ قربان کرتا ہوں. مگر یہ ظلم ہو رہا ہے میرے بھائی, یہ ظلم ہو رہا ہے. اب اس کو سامنے رکھو, آپ CAA قانون کو سامنے رکھو, UAPA کے قانون کو سامنے رکھو, ٹرپل طلاق کے قانون کو سامنے رکھو. یہ جو آئے دن ظلم کیا جاتا ہے, اخلاق سے لے کے پیلو خان سے لے کے وسیم تک, داڑھی کاٹی گئی تھی اتر پردیش میں ایک شخص کی, تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اشرف علی سید
کو پیٹا گیا. اب یہ وفق کا قانون لے کر آئے. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ مودی کیا کرنا چاہتے ہیں بھارت کے مسلمانوں سے. میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں, لوگ میری بات کو جذباتی کہہ کر اڑا دیتے ہیں. یاد رکھو, ہٹلر نے بھی یہودیوں کا خاتمہ اسی طرح سے کیا تھا. پہلے ان کو مارو, ان کے گھر چھینو, ان کے گھر کو توڑ دو کہ تمہارے پاس کاغذات نہیں ہیں. ہٹلر کی تاریخ پڑھو تم. جب وہ یہودی لوگ تعلیمی ادارے بناتے تو ہٹلر بولتا تم نے یہاں پر زمین پر گورنمنٹ کی بنایا, ہم اس کو توڑتے ہیں بلڈوزر سے. یہودیوں کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا تھا جرمنی میں. ان کے گھروں پر نشان لگا دیے گئے تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا, 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے گیس کے چیمبر میں ڈال دیا. تو جو تاریخ جرمنی اس وقت کے جرمنی میں دہرائی گئی تھی یہودیوں سے, آج ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں سے دہرائی جا رہی. میری ایک ایک بات کو اگر یقین نہیں کرنا ہے تو اپنے دل سے اور اللہ سے دعا کر کے پوچھو, یا اللہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے. یہ ہو رہا ہے. یہ وفق کا قانون کیا ہے؟ ابھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر نے ہم سے کہا کہ وقف ایک عبادت ہے. وقف ایک عبادت ہے اور عبادت کو چھیننا چاہ رہے ہیں نریندر مودی. کیوں چھیننا چاہ رہے؟ یہ بولتے کہ نہیں 8 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی ہے. کسی گورنمنٹ نے نہیں دی ہم کو, کسی RSS BJP کے لوگوں نے ہم کو نہیں دی, مودی نے نہیں دی, امت شاہ نے نہیں دی, کسی کانگریس کے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نے نہیں دی. یہ پبلک پراپرٹی نہیں ہے, یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے. ہمارے بزرگوں نے دیا ہے, اللہ کے نام پر اس کو وقف کیا ہے. جیسا کہ صدر صاحب نے کہا کہ یہ عبادت ہے, اس کا قانون ہے. اب یہ نئے بل میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ نئے بل میں یہ بول رہے ہیں کہ سینٹرل وقف کونسل میں اور اسٹیٹ کے وقف بورڈ میں. اچھا, ابھی میں مولانا سے کہا تھا کہ جو محبوب نگر کی وقف کمیٹی ہے, جامع مسجد کی بھی کمیٹی ہے نا, تو اب مودی کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ وقف بورڈ میں پورے ممبر مسلمان ہوتے ہیں. مشائخین کے کوٹا ہوتا ہے, بار کونسل سے آتے ہیں, MLA MP کا کوٹا ہوتا ہے, اور 3 ایمیننٹ مسلمانوں میں جو لوگ ہیں حکومت ان کو نامزد کرتی. اب مودی کیا بول دیے کہ MLA MP متولی اور یہ بار کونسل کا کوئی الیکشن نہیں ہوگا, حکومت نامزد کرے گی. جیسا ہمارا عبید اللہ کوتوال صاحب کو ماشاءاللہ زمانے کے بعد ان سے انصاف ہوا, ان کو چیئرمین بنائے, ان کو نامزد کرے. تو مودی کیا چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ وقف بورڈ میں صرف اس کا سیکشن پڑھ کے سناتا ہوں میں آپ کو. یہ بہت BJP والے پریشان ہو جاتے. اب وقف بورڈ کا 2024 کا قانون یہ ہے کہ صرف 4 مسلمان ممبر بن سکتے. کون سی کیٹیگری سے؟ متولی, وہ بھی حکومت نامزد کرے گی. ایمیننٹ اسکالر مانے عالم دین, اور جو 2 اور منسپالٹی یا پنچایت سے جو جیت کر آتے ان کو حکومت نامزد کریں گی. تو جب یہ لوگ وقف بورڈ میں جا کر بیٹھیں گے خدا نخواستہ تو بولیں گے محبوب نگر کی ڈسٹرکٹ کمیٹی میں پورے BJP کے لوگ رہیں گے, محبوب نگر کی جامع مسجد کی کمیٹی میں پورے RSS کے لوگ رہیں گے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نماز پڑھو, ہم روک رہے کہ آپ کو, مگر کمیٹی ہمارے ہاتھ میں رہیں گی. یہ ان کا مقصد ہے. اس بات کو سمجھو آپ میری, میں یہ چپ ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. جب اسٹیٹ وقف کمیٹی میں گورنمنٹ نامینیٹ کرے گی
تو ظاہر ہے گورنمنٹ اسد الدین اویسی کو یا عبیداللہ کوتوال کو یا جابر کو نامنیٹ نہیں کرے گی، جس کو ہم حیدرآبادی دکنی میں بولتے چندی چوروں کے باپ کو اپائنٹ کرے گی، جو لوگ اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہیں ان کو اپائنٹ کرے گی، جو ختم نبوت کے منکر ہیں ان کو اپائنٹ کرے گی۔ اچھا، سینٹرل وقف کونسل میں ایک غیر مسلم گورنمنٹ آف انڈیا کے منسٹر ہوتے تھے، یونین منسٹر۔ اس کے بعد 1995 سیکشن 9H میں جا کر دیکھیے کون کون جو بنیں گے پورے مسلمان رہیں گے۔ اب نریندر موڈی یہ بول رہے ہیں کہ سینٹرل وقف کونسل میں 2 تو غیر مسلم رہیں گے، ہم چاہے تو پوروں کو بھی بنائیں گے، اور پھر اسٹیٹ وقف بورڈ میں صرف 4 ہم نامینیٹ کریں گے، نامزد کریں گے، الیکشن نہیں ہوگا اسٹیٹ وقف بورڈ کا۔ میرا پوچھنا نریندر موڈی سے یہ ہے کہ یہ جو یو پی میں کاشی وشوناتھ، ہمارے میڈیا کے تیلگو میڈیا کے لوگ بھی ہیں، میں شکر گزار ہوں آپ اتنی رات سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یو پی میں کاشی وشوناتھ مندر کا ایکٹ ہے 1983، سیکشن 3 سیکشن 6 سب سیکشن 3 پڑھ لو آپ، جس میں صاف طور پہ بول رہے ہیں کاشی وشوناتھ مندر کا کوئی ممبر وہی بنے گا جو ہندو ہوگا، صرف ہندو۔ اچھا، اس میں ہندو کا ڈیفینیشن آئین میں آرٹیکل 25 میں ہندو کے معنی ہندو، سکھ، بودھ اور جین، مگر کاشی وشوناتھ میں صرف ہندو بنے گا، سکھ نہیں بن سکتا، بودھ کا نہیں بن سکتا، نہ جین بن سکتا۔ مگر ہمارے وقف بورڈ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر مسلم کو بنائیں گے۔ پھر آپ جا کر دیکھیے تمل ناڈو کا ہندو ریلیجیس چیریٹیبل انڈومنٹ ایکٹ 1959، مانے یہ کاشی وشوناتھ اور تمل ناڈو کا قانون، اور جتنے 2 قانون میں پڑھوں گا، آندھرا پردیش کا ہندو ریلیجیس قانون 87 کا، جو تلنگانہ کا بھی قانون ہے، کرناٹکا کا ہندو ریلیجیس انسٹیٹیوٹ 1997 کا قانون، اوڈیشہ کا 51 کا قانون، بہار کا انڈومنٹ کا ایک قانون، یہ سب یہ بول رہے کہ کوئی غیر ہندو ممبر تو بننا چھوڑو، کمشنر بھی نہیں بن سکتا، اسسٹنٹ کمشنر بھی نہیں بن سکتا، نہ کوئی ملازم بھی کہ غیر ہندو ہو سکتا، کوئی ملازم بھی۔ اور یہ ہم کو بول رہے ہیں کہ ہم بنائیں گے۔ آپ بہار میں شویتامبرا جین، جینوں کا قانون ہے، دگمبر جین کا قانون ہے مندروں کا، اس میں یہ بولتے ہیں کہ سوائے ہندو کے کوئی نہیں بنے گا۔ نریندر موڈی، کیا آپ کو دکھ نہیں رہا ہے کیا؟ یہ آپ مسلمانوں کے سینٹرل وقف میں، اسٹیٹ وقف بورڈ میں آپ غیر مسلم کو کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ تو کیا آپ یہ کاشی وشوناتھ کا قانون، تمل ناڈو کا قانون، آندھرا پردیش تلنگانہ کا قانون، کرناٹکا کا، اوڈیشہ کا، بہار کا قانون، یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں سے ناانصافی کر رہے ہیں نریندر موڈی۔ آپ کا مقصد وقف بورڈ کو چھیننا ہے۔ اب اور ایک اس میں امینڈمنٹ ہے، سیکشن 3C1 یہ کہتا ہے کہ جہاں پر بھی گورنمنٹ کسی وقف کی جائیداد پہ آکیپائر ہے، یعنی قابض ہے، وہ پراپرٹیز وقف نہیں ہوں گی، اور اس کو ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ کلیکٹر ڈیسائیڈ کرے گا، اس کا فیصلہ فائنل ہوگا۔ اور کلیکٹر اگر کہے گا کہ یہ جائیداد گورنمنٹ کی ہے تو کلیکٹر ریونیو کو بولے گا ریکارڈ کرو، وقف کی نہیں ہے، اور وقف بورڈ کو بولے گا اپنا ریکارڈ صحیح کر لو۔ کلیکٹر کو کسٹوڈین بنا دیا گیا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ سچر کمیٹی میں یہ کہا گیا کہ دلی میں 316 پراپرٹیز کو 2007 میں جسٹس سچر کمیٹی نے کہا کہ 316 پراپرٹیز کی قیمت 2007-8 میں 6,000 کروڑ۔ یہ 316 پراپرٹیز پر حکومت قابض، گورنمنٹ آف انڈیا۔ راجستھان میں 60، کرناٹکا میں 42، مدھیہ پردیش میں 50 سے زیادہ، یو پی میں 60، اوڈیشہ میں 53۔
اب کوئی کلیکٹر یہ لکھ کے دے گا نہیں 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 یہ تو آپ مسلمانوں کی لے لیجئے. اچھا قانون یہ بولتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی مسئلہ ہے, میرے پاس ذمہ داری دی گئی, تو میں اپنے مسئلے میں جج نہیں بن سکتا نا, کسی اور کو ثالث بنانا پڑے گا. تو پرنسپلز آف نیچرل جسٹس کے خلاف ہے, حضرت کلیکٹر کو آپ ذمہ داری دے رہے ہیں. پھر دوسرا اس میں یہ ہے, حضرت بیٹھے ہوئے ہیں, متولی جو ہوتا ہے وہ زبانی اعلان سے بھی متولی ہوتا ہے. یہ قانون یہ بول رہا ہے کہ نہیں, اب آپ زبانی کس کو متولی نہیں بنا سکتے. سیکشن 3(2) اورل سکسیشن غیب, جبکہ یہ تو 100 سال کی روایت ہے, زبانی کسی کو آپ اپنا متولی بناتے ہیں. اچھا مگر آپ یہ بل تو یہ بول رہا, مگر ایک قانون ہے, ذاکر وکیل ہے, سیکشن 129 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ, اورل گفٹ ہوتا نہیں ہوتا, ہبا کرتے نا ہم, وہ ایکسپٹ ہوں گا. مگر اگر کوئی متولی بولے گا کہ نائب متولی ہے, یہ میرا جانشین ہوگا, نہیں, غائب. کیوں؟ کیونکہ وہ جب ختم ہو جائے گا تو کلیکٹر صاحب بولیں گے گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. کلیکٹر صاحب یہ بولیں گے گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. اچھا پھر اس میں ایک اور نیا سیکشن 3(RA) یہ بولتا ہے کہ وہی مسلمان وقف کر سکتا ہے جو 5 سال سے مسلمان ہے. موڈی جی کیا آپ سرٹیفکیٹ دیں گے کسی کو گھر پہ بلا کے, چلو تمہارے 5 سال مکمل ہوئے, اب تم مسلمان ہوئے؟ 5 سال انہیں مکمل کرنا کہتے. موڈی آپ کو کیا معلوم کون مسلمان ہے نہیں ہے, آپ کو معلوم تو بتاؤ. آپ کون ہوتے ہیں میرے مسلمان ہونے کا فیصلہ کرنے والے؟ نہیں, انہیں 5 سال دکھانا. انہیں اگر محبوب نگر میں کوئی مسلمان بول رہا کہ بھائی میں یہ زمین اللہ کے نام پہ عبادت سمجھ کے وقف کر رہا ہوں, تو کلیکٹر صاحب بولیں گے تم 5 سال سے مسلمان ہے ہی نہیں ہے. ارے جب اماں کے پیٹ میں تھا تو اماں نے قرآن پڑھ کر مجھے سنایا. جب اماں کے پیٹ سے اللہ نے مجھے نکالا تو میرے کان میں اذان دی گئی. جب میں چلنا شروع کیا تو مجھے کلمہ سکھایا گیا. اب موڈی طے کریں گے مسلمان کون ہے, RSS طے کرے گی مسلمان کون ہے. یہ قانون یہ کہہ رہا ہے کہ یہ طے کریں گے کہ تم مسلمان ہے یا نہیں. یہ سیکشن 3(RA) پڑھ لو آپ, اندازہ لگاؤ کیا ہونے والا ہے. پھر یہ کھڑے ہو کے بولیں گے تم مسلمان نہیں ہے, جاؤ کورٹ کو جا کے پروف کرو. اب مجھے مسلمان ہوں نہیں ہوں کورٹ کو جانا پڑے گا. پھر ایک سیکشن 3(R) آئی ہے, وقف بائی یوزر. یعنی وقف بائی یوزر کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر کسی جگہ پہ درگاہ پہ عرس ہوتا ہے تو عرس تو صرف مسلمانوں میں ہوتا ہے نا, اور پھر اگر مسجد ہے نماز تو صرف مسلمان ہی پڑھتا ہے. درگاہ میں ہندو بھی آ سکتے ہیں, کوئی بھی آ سکتا ہے, مگر درگاہ کے جو رسم و رواجات ہیں, جو عرس کے تمام تقاریب ہیں, وہ مسلمان ہی کرتا ہے. خانخائیں ہیں, قبرستان ہیں, یتیم خانے ہیں, تو اس کو استعمال سے قانون نے کہا کہ وقف بائی یوزر سے یہ وقف ہو گئے. اب موڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میں وقف بائی یوزر کو ہی نکال دوں گا. یعنی اگر آپ محبوب نگر کی کسی ایک مسجد میں 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, اگر آپ محبوب نگر میں کسی ایک درگاہ میں جا کر عرس میں پھول پیش کر رہے ہیں, کسی خانخواہ میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, تو موڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم وقف بائی یوزر نہیں ہے, کلیکٹر طے کر دے گا یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی اور چھین لو ان کے ہاتھوں سے. یہ وقف بائی یوزر کا ہے. اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اتر پردیش میں 1,22,599 رجسٹرڈ وقف پراپرٹیز ہیں. کتنے ہیں؟ 1,22,599 رجسٹرڈ وقف پراپرٹیز ہیں.
उत्तर प्रदेश में वक्फ ब यूजर कितने प्रॉपर्टीज हैं? 1,22,027। 90% प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में वक्फ ब यूजर है। कब्रस्तान है, खानकाह है, दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं। अब उत्तर प्रदेश में मैंने जिस समाजवादी के लीडर का नाम लिया, हाजी मोहम्मद रजा के घर को तोड़ दिए, उसको माफिया बोलकर, जब कलेक्टर ये बोलेगा कि वक्फ ब यूजर खत्म हो गया तो पूरे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं मोदी से, वक्फ ब यूजर निकलेगा तो कौन से कानून के तहत मेरी जायदाद को हिफाजत मिलेगी? तो मोदी बोलेंगे मोदी है तो मुमकिन है। और मुमकिन क्या है कि हम गवर्नमेंट हमारी है, हम ले लेंगे। ना कब्रस्तान बचेगा, ना दरगाहें बचेंगी, ना मसाजिद बचेंगे, ना खानखाएं बचेंगी, ना ज़िरात की जमीन जो लोग वक्फ करते वो बचेंगी। ये वक्फ ब यूजर अगर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद इस बिल में कहा गया कि अगर कोई वक्फ है, हजरत की दरगाह है, हजरत की दरगाह के पास या रशादी साहब के पास जाकर कोई बोल देगा बीजेपी वाला, नहीं नहीं वक्फ नहीं है, ये वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर साहब क्या बोलेंगे? ठीक है, मैं तहकीकात करता हूं। यहां तक समझ में आया, तहकीकात करता हूं। अब यहां से मोदी का दिमाग देखो आप, इनका जो जहर है दिमाग में, तहकीकात कैसा करना वह कलेक्टर तय करेगा। कब तक तहकीकात मुकम्मल करेगा वह कलेक्टर का इख्तियार। क्यों? क्योंकि जैसे ही कलेक्टर बोलेगा तहकीकात होगी रशादी साहब के मदरसे के ऊपर, हजरत की दरगाह के ऊपर, पेंडिंग इंक्वायरी और वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। पेंडिंग इंक्वायरी और वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो आप समझो क्या करना चाह रहे हैं कि कलेक्टर इंक्वायरी नहीं करेगा, कलेक्टर इंक्वायरी नहीं करेगा और बोलेगा मैं करता हूं, आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। मामला चला 6 महीने से 1 साल, 1 साल से कितने साल हो गए, हम तो महरूम हो गए हमारी प्रॉपर्टी से। फिर सेक्शन 40 है उसमें, अभी कानून में, उसमें क्या करेंगे आप? सीओ वक्फ बोर्ड को इख्तियार है कि जाकर वो देखा, अरे भाई ये तो मस्जिद की जमीन है, यहां पे कोई काबिज हो गया, चाहे हिंदू हो या मुसलमान कोई भी हो, सेक्शन 40 में रोकता है। तो नरेंद्र मोदी बोले सेक्शन 40 गैब, सेक्शन 40 नहीं रहेगा। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने शेख यूसुफ भाई एक सुप्रीम कोर्ट के केस में कहा, पैरा नंबर 170 में, कि यह अच्छा कानून है। और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस पर आप आगे बढ़ो। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 40 के बारे में। और ऐसा ही प्रोविजन सेक्शन 40 का हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में है। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में है कि वहां के असिस्टेंट कमिश्नर को इख्तियार है कि वो मंदिर की देवताओं की जायदाद के नाम पर जो दिया जाता है उसको बचा सके। मगर आप नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि नहीं। अच्छा, फिर एक और कानून पर कई अमेंडमेंट है उसमें। अच्छा, ट्राइब्यूनल, अब वक्फ का ट्राइब्यूनल है तो उसमें क्या है? एक जज, डिस्ट्रिक्ट जज, सीनियर जज है, रियासत के चीफ जस्टिस अपॉइंट करते, एक आलिम दीन और एक गवर्नमेंट नॉमिनेट करती। अब मोदी क्या बोल रहे? कोई डिस्ट्रिक्ट जज नहीं, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। चलिए समझ में आया। मगर खतरा इसमें क्या है? अगर 2 में से एक को अपॉइंट करे तो उन्हें एक सुनेगा केस को। गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही मेरे को, और अगर गवर्नमेंट नहीं करी तो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का ट्राइब्यूनल भी सुन सकता है केस को, यह कहा गया है। अच्छा, फिर इसमें एक सेक्शन है, अगर कल कलेक्टर मौलाना से कहेगा कि मौलाना आप इस दरगाह शरीफ के मुतवल्ली हैं, आप लिख कर दे दीजिए खानखा गवर्नमेंट की है। अगर मौलाना लिख कर नहीं दिए तो कलेक्टर मौलाना को 6 महीने की सजा दे सकता और फाइन भी कर सकता। यह इस कानून में है, पढ़ो आप, इसीलिए आपको बता रहा हूं। फिर उसमें क्या कहा गया कि कलेक्टर को कोई जाके बोलने की भी जरूरत नहीं है। अगर कलेक्टर साहब सुबह उठे, घर में खाना नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, मूड खराब है उनका, गाड़ी में जाते जाते
हाजी साहब के घर को देखे, अम्मा नहीं ये भी वक्फ है, नहीं है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, कलेक्टर खुद तहकीकात शुरू कर सकता है। फिर उसके बाद मौजूदा कानून में सेक्शन 52A है। सेक्शन 52A क्या है? अगर कोई वक्फ की जायदाद को चोरी करता है, बेचता है, तो मौजूदा 95 के कानून में जो 2013 में बनाया गया था, वो ये कहता है कि मुल्जिम को कोर्ट 2 साल की कैद बामुशक्कत देगा। अब मोदी जी चोरों पर बड़े मेहरबान हैं, चोरों पर बड़े मेहरबान है मोदी जी। क्या बोलते? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, टार्जन कैसा मार मार के बोलते। अब 2 इयर्स इंप्रिजनमेंट को मोदी जी बोले सिंपल इंप्रिजनमेंट कर देता हूं। क्यों? काजा का लंगर है, उठा के लेके जाओ जमीन। माने जो कानून में 2 साल की सजा है उसको वो सिंपल इंप्रिजनमेंट कर रहे हैं। जो कानून में नॉन बेलेबल है, वक्फ की जमीन को जो चोरी करता है, मोदी जी उसको बेलेबल कर रहे हैं। यह इनकी नीयत है। और फिर आप जानते हैं कि फिर वक्फ वल औलाद, वैसा भी हजरत ने फरमाया, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने, मौलाना जियाउद्दीन नक्शबंदी साहब ने, कोई अपनी औलाद के नाम पे वक्फ कर सकता है। तो मोदी जी के दिमाग में बात आया, अरे अब इसको कैसा करेंगे? तो नरेंद्र मोदी की जहनियत में यह बात आई कि अगर कोई वक्फ वल औलाद कर रहा तो उसकी औलाद के हुकूक की पामाली नहीं हो सकती, उसकी औलाद के हुकूक की पामाली नहीं हो सकती। मोदी जी अब मौजूदा कानून यह है, अगर जैसा कि माशाल्लाह मेरे को 6 औलाद अल्लाह ने दी, तो मैं किसी एक औलाद को पूरी दौलत नहीं दे सकता अपनी, 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकता। रशादी साहब, कोई मुसलमान भी अपनी एक औलाद को 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकते। हमारे जो गैर मुस्लिम हिंदू भाई हैं, उनके पास अगर 6 औलाद हैं तो वो विल के जरिए अपनी एक औलाद को पूरी प्रॉपर्टी दे सकते। मुसलमान 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। और फिर हमारे हिंदू भाइयों में क्या, अगर कोई काम करने वाले हैं मियां बीवी और उनकी औलाद नहीं हुई, शौहर का इंतकाल हो गया, तो हिंदू भाइयों के लिए उसमें तरीका यह है कि अगर कोई, समझिए मेरी बात को, 2 मियां बीवी हैं, एक हिंदू है, उनकी बीवी हिंदू है, दोनों की औलाद नहीं है, शौहर का इंतकाल हो गया, तो वो कानून क्या बोलता कि उसके शौहर की जायदाद उसके मां बाप को जाएगी, बीवी को नहीं आएगी। बीवी मर जाती है तो बीवी की जायदाद उसके सास ससुरे को जाएंगी। मुसलमानों में क्या ऐसा नहीं है? मगर मोदी जी क्या बोल रहे? नहीं, वक्फ में अगर तुम करेंगे वक्फ वल औलाद तो दूसरी औलाद का हक नहीं मारना। मोदी जी मैं अल्लाह के नाम पे दे रहा हूं और मैं औलाद के लिए कर रहा हूं वक्फ। अभी हजरत ने समझाया हमारे, मगर मोदी जी बोलते आप नहीं कर सकते, यानी वक्फ वल औलाद गैब, वक्फ वल औलाद गैब। फिर उसके बाद ये भी एक उसमें कानून बनाया। क्या बनाया उन्होंने कि कोई हिंदू वक्फ प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। पहले दे सकते थे, अभी भी दे सकते। अगर एक खुदा ना खास्ता लाखों बार ये कानून बन गया तो कोई हमारा हिंदू भाई या ईसाई भाई या कोई भी हो, किसी और मजहब का हो, प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। मेरा सवाल नरेंद्र मोदी से यह है कि जब आप हिंदू भाई वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं दे सकते तो कैसे हिंदू भाइयों को आप स्टेट और सेंट्रल वक्फ बोर्ड में मेंबर बना रहे? प्रॉपर्टी नहीं दे सकते मगर मेंबर बनेंगे, प्रॉपर्टी नहीं दे सकते मगर महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट कमेटी के चेयरमैन बन जाएंगे, प्रॉपर्टी नहीं दे सकते मगर महबूब नगर की मस्जिद और दरगाहों के जिम्मेदार बन जाएंगे। और फिर इसमें एक और बात समझो आप, लिमिटेशन होता है, लिमिटेशन पीरियड, कि अगर आप किसी की जायदाद पर काबिज है 12 साल से, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडवर्स पोजेशन। वक्फ की जायदाद में लिमिटेशन नहीं है। मोदी जी बोल रहे नहीं, लिमिटेशन रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो जो बंबई में वो बड़ा दौलतमंद है ना, जिसकी औलाद की शादी के चर्चे पूरी दुनिया में चले,
اس کے تعلق سے 2013 میں میں نے نام لے کر کہا، اس کا پارلیمنٹ میں تقریر ہے، وہ آغا خانیوں کا یتیم خانہ تھا. واقف نے کہا کہ اس جگہ پر قرآن پڑھایا جائے تو اس دنیا کے دولت ترین آدمی نے اس یتیم خانے کو دھوکہ دہی سے 20 کروڑ میں خرید لیا اور اپنا ایک بڑی بلڈنگ بنا دی. تو کیا ہے اس کا مطلب؟ لمیٹیشن ختم. جو قابض ہے 12-13 سال سے لمیٹیشن گیا، انہیں مالک بن جاتا. اچھا چلو اس سے بھی نہیں ہوا تو کلیکٹر صاحب ہیں، کلیکٹر صاحب بول دیں گے نو نو نو، مسلمان نے آپ کی نہیں ہے پراپرٹی، ایویکیو پراپرٹی ہے. یعنی جو لوگ پاکستان کو گئے تھے، خاص طور سے پنجاب، ہریانہ، یو پی سے، وہ جانے سے پہلے بھارت کے ناگرک تھے. اس وقت جو بھی بھارت تھا انہوں نے وقف کر دیا تو مودی جی بولے او ہو بہت ہے رے یہاں پہ ملائی، اپنے دوستوں کو دے سکتا ہوں میں، جس کو پارلیمنٹ میں ہم لوگ بولتے AA. 2 AA ہے بھارت میں. کہیں اسد الدین، اکبر الدین نہیں سمجھنا آپ، یہ 2 AA+ ہیں، وہ AA- ہیں. تو ایویکیو پراپرٹی کا قانون ختم، گورنمنٹ کی ہو جائیں گی. پنجاب میں ہزاروں ایکڑ ہے، وہ غائب. بچے گا کیا میرے بھائی؟ صرف نام پہ وقف ہوگا، سب چھین لیا جائے گا. اگر کوئی اٹھ کے بولے گا اسد الدین تم جذباتی تقریر کر رہے ہو، تو میں تم سے کہہ رہا ہوں اور ایک مثال دے رہا ہوں. متھورا کی عیدگاہ، جہاں پر کرشم جنستان ہمارے ہندو بھائی مانتے ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں. 1965 میں ہندو اور مسلمانوں نے بیٹھ کر یو پی سنی وقف بورڈ سے اجازت لے کر مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے ہندو بھائیوں سے ہمارا جھگڑا ختم کرنے کے لیے ہم وقف کی 8 ایکڑ زمین کرشما جنمستان کو دیتے ہیں. دیے، ایگریمنٹ ہوا، کورٹ میں گئے، 2023 میں مقدمہ پڑ گیا. اب جب وہ یہ قانون بن جائے گا تو کلیکٹر بولے گا گورنمنٹ پراپرٹی، کلیکٹر بولے گا ہے ہی نہیں، گئی مسجد. اور جیسا کہ ہم نے سنا کہ RSS کی ذہنیت رکھنے والے لوگ بھارت کے کئی مساجد کو کہتے ہیں کہ وہ مسجدیں نہیں تھیں. حاجی علی درگاہ کو درگاہ نہیں مانتے، حاجی ملنگ کی درگاہ کو درگاہ نہیں مانتے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، موجودہ مہاراشٹرا کا چیف منسٹر کہتا ہے کہ حاجی ملنگ کی درگاہ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے اس کو. آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ پھر اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ اس ریاست میں لایا گیا. ہر طریقے سے ہم کو گھیر رہے ہیں. ایک مسلمان ان کے پاس MP نہیں ہے، ان کے الائنس میں نہیں ہے، انہوں ٹکٹ دیے نریندر مودی، مگر آج آپ آ کے بول رہے ہیں کہ میں وقف کی جائیداد کو اچھا کرنا چاہوں گا. میرے بھائی، یہ ہماری شریعت میں مداخلت ہے. ہم کو عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے بھارت کے مسلمانوں کو. اس طرح کا بل لا کر نریندر مودی ہم کو ہماری شریعت سے ہم کو چھیننا چاہ رہے ہیں، ہم کو عبادت نہیں کرنے دینا چاہ رہے ہیں. اور یہ ان کے چمچے دم چھلے جو رنگ برنگی کپڑے پہن کر چاپلوسی کر رہے ہیں. ارے ظالموں، تم جب مرو گے نا تو تمہارے قبرستان کو گورنمنٹ ڈکلیئر کر دو گے. تمہاری باپ کی قبر پر کوئی اگر محل بنا لے گا تو تم کیا کھولو گے؟ مت کرو چاپلوسی وقف، حکومت وقف کی. یہ وقف سب کا ہے. مولانا نے کہا یہ عبادت ہے، وقف کرنا عبادت ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو، ہم کو، پورے ملک کے لوگوں کو جو اس ملک کی خوبصورتی کو مانتے ہیں، اس ملک کی خوبصورتی اس کا بھائی چارہ ہے. اس ملک کی طاقت ہر مذہب کو اپنے اپنے مذہب پر چلنا ہے. مگر مودی صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں.
اور مودی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو نشانہ بناتے رہو کیونکہ ان کو الیکشن میں شکست نہیں ہوگی. مسلمانوں کو بتاؤ یہ دشمن ہے, ان سے خطرہ ہے. بی جے پی کے لوگ بولتے اتنی وقف کی جائیداد ہے, وہ 2 انڈونیشیا کہتے, ایک ملیشیا, ایک فلاں ملک. میں ایک صاحب سے پوچھا, میرے سامنے بول رہے تھے, میں نے آپ کا ٹیپ لے کے میجر کرے. نہیں آپ کے پاس جو ہے کوئی کسی کے کھیت میں جا کے آپ نماز پڑھ لیے تو وقف ہو گئی, آپ کھیت میں جا کے سورہ فاتحہ پڑھے تو وقف ہو گئی. میں بولا اوف, وہ آپ تو فضیلت الشیخ بولنا پڑے گا آپ کو. بولے کیا مطلب؟ میں بہت بڑے عالم دین. تو مسکرائے. میں بولا ایک بات بولوں, آپ کو برا نہیں مانے تو. بولے بولو. بولا میں پارلیمنٹ کے کسی ایک کونے میں جا کے, کیونکہ میں سفر میں ہوتا ہوں, میں قصر کی نماز پڑھ لیا, میں بھی بول دوں پارلیمنٹ وقف ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا نا. میری جائیداد نہیں ہے پارلیمنٹ, بھارت کی ہے, بلکہ بھارت کی عوام کی ہے, میری جائیداد تو نہیں ہے. آپ کیا بول رہے ہیں؟ اب ان سمجھ میں نہیں آیا. اچھا, ایک بی جے پی کے بہت بڑے شاید وکیل یا جج تھے, میری بحث سنے, سمجھ میں نہیں آیا, پورے دلیل سامنے رکھ رہا تھا. نہیں تم جنا 2 ہے. میں کہا نہیں, میں جنا 2 نہیں ہوں, میں جن نمبر 1 ہوں, یاد رکھو. انہیں بھاگ گیا, میں تو بھاگوں گا بھی نہیں. رشادی صاحب کو دینے والے, وظیفہ لینے والا مولانا کے پاس سے بھی, ارے کیا بات ہے بتائیے, آپ مذاق بنا کے رکھ دیے. CAA کا قانون مسلمان کے خلاف, ٹرپل طلاق کا قانون مسلم خواتین کے خلاف, UAPA کا استعمال سب سے زیادہ مسلمان, دلت, آدیواسیوں پر. یونیفارم سول کوڈ بنے گا اتراکھنڈ میں تو آپ اس سے ٹرائبل لوگوں کو مستثنا رکھیں گے, ایکسپشن دیں گے, ایگزمپشن دیں گے, اور ہندو کلچر اور کسٹم کا ایگزمپشن دیں گے. اچھا, آپ کو معلوم اگر کوئی مندر ہے, مندر میں اس کے کسٹم اور اس کے استعمال سے مندر ہو جاتی ہے. ہم اپنی نماز سے, اپنی درگاہ میں, خانقاہوں سے استعمال سے نہیں ہوگا تو وقف با یوزر ہمارا نکال دیا جائے گا. کیوں نکالا جائے گا؟ تاکہ حکومت اور مودی جی قبضہ کر لیں اس پر. اب بھارت کے مسلمانوں سے میری اپیل ہے, بھارت کے ان تمام ناگرکوں سے میری دردمندانہ گزارش ہے جو اس ملک کی خوبصورتی کو مانتے ہیں, آپ کو اس قانون کو رد کرنا پڑے گا, آپ کو اٹھنا پڑے گا. بلکہ میں تو بھارت کے تمام مساجد کے اماموں سے اپیل کر رہا ہوں, آپ جمعے کی نماز سے پہلے, جمعے کے خطبے سے پہلے اپنے بیانوں میں اس قانون کی مذمت کریے, اس قانون کی مذمت کریے, بیدار کریے مسلمانوں کو جو خواب غفلت میں ہے ابھی تک. یاد رکھو, میں تم کو پکار کر کہہ رہا ہوں, اگر آج تم بیدار نہیں ہوگے تو آنے والی نسلیں تم کو, ہم کو کوسیں گی کہ تم نے ہماری مسجد کو تک نہیں بچا سکے, تمہارے اولیاء اللہ کے آستانوں کو نہیں بچا سکے, تمہارے قبرستانوں کو نہیں بچا سکے. جو ہمارے بزرگ اس قبرستان میں آرام کر رہے, تم نے ان کو بھی برباد کر دیا. اٹھو بھارت کے مسلمانوں, یہ وقت اٹھنے کا ہے. میں بار بار تم سے کہہ رہا ہوں, تم اگر مجھ سے نفرت کرے تو کرو مجھ سے نفرت, دل کھول کے کرو, مگر یہ تو سب کا مسئلہ ہے نا میرے بھائی. یہ کوئی جو بندیوں بریلویوں کا اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے, یہ وقف کا مسئلہ ہے. جو جائیداد اللہ کے نام پر ہے, تم اور ہم کیا جواب دیں گے حشر کے میدان میں؟ اس اللہ کے سامنے ہم کیا بولیں گے کہ پروردگار, جو ہم تیرے نام پہ چیز تھی اس کو نہیں بچا سکے؟ کیا جواب دو گے آپ اور ہم؟ بتاؤ. تو نوجوانوں, بزرگوں, میری عزت دار ماں اور بہنوں, خوب دعائیں کریے اور احتجاج کے لیے تیار رہیے. بی جے پی ہریانہ میں ہرانا ہے اس کو وہاں پر انشاءاللہ تعالی. کشمیر اور جموں میں خاص طور سے بی جے پی کو ہرانا. اور یاد رکھو مسلمانوں, تم اگر یہی سمجھو گے کہ ہم نہیں ان کو ہے, فلاں ہے, ارے ہے بابا, مگر تمہارے درمیان میں بھی سے تھوڑے دیوانوں کو پیدا کرو, تھوڑے دیوانوں کو پیدا کرو جو تمہاری لڑائی لڑ سکے.
ظالموں نے پورے مل کر ایک مرد مجاہد امتیاز جلیل کو ہرا دیا اور مہاراشٹرا میں، کیونکہ جانتے تھے اگر یہ جیتے گا تو اسد الدین اویسی کے ساتھ پارلیمنٹ میں ہماری نیند حرام کر دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، اپنی سیاسی قیادت کو بھی مضبوط کرو، پہچانو ان چیزوں کو۔ جو وکلا ہیں مسلم وکلا وہ سیمینار کریں، وہ مسجدوں کے ذمہ داروں سے اجازت لے کر جمعے کے دن جا کر اس قانون کے بارے میں بتائیں۔ جو مشائخین عظام ہیں وہ اپنے خانخواہوں میں نہ بیٹھیں، بلکہ خانخواہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کرنے کا وقت ہے۔ یہ جو لوگ یتیم خانے چلاتے ہیں ان کو خطرہ ہے، مساجد کو خطرہ، درگاہوں کو خطرہ، سب چھین لی جائیں گی۔ جس نے اس طرح کے قانون بنا دیے، میرے بھائی یہ ہماری لڑائی ہے، یہ ہماری شناخت کی، ہماری عبادت کرنے کی لڑائی ہے۔ یہ اگر آج ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو نقصان کس کا ہوگا آپ جان لو، نقصان ہمارا ہی ہونے والا ہے خدا نخواستہ۔ یہی چند گزارشات میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ احتجاج کا جب اعلان ہوگا تو احتجاج پرامن ہونا چاہیے، اور پرامن ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جس طرح CAA میں ہماری ماں بہنوں نے برقع پہن کر نکل کر آئے تھے، جس طرح ہمارے بزرگ ہماری رہبری کر رہے تھے وفد کو بچانے کے لیے، ورنہ ایک مسجد ہم کھو چکے ہیں، ایک مسجد ہم کھو چکے ہیں، اور مسجدوں کو، خانقاہوں کو، درگاہوں کو، یتیم خانوں کو ہم نہیں کھوئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب